اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمره ننکسه فی الخلق فلا يعقلون۔ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی حالت میں اس پر وہ کمزوری طاری ہو جاتی ہے جو بچپنے میں اس پہ دماغی طور پر اور جسمانی طور پر ہوتی ہے، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔ اور ہم نے اپنے نبی کو جھوٹے شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، یہ کتاب تو صرف نصیحت اور روشن قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تاکہ ہمارے نبی اس قرآن کے ذریعے اسے ڈرائیں جو زندہ یعنی مومن ہو، اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، یعنی ان کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان مویشیوں میں کئی طرح کے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے، وہ جھوٹے معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ بت ان کے لشکر سب گرفتار کر کے جہنم میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ تو آپ ان کی بات کا غم نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا تو وہ اچانک کھلا جھگڑالو ہو گیا؟ یہ آیت عاص بن وائل یا ابو جہل یا ابی بن خلف کافر کے بارے میں نازل ہوئی، جو ایک گلی ہوئی بوسیدہ ہڈی لے کر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بحث و تکرار کرنے آیا۔ وہ ہڈی کو توڑتا جاتا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ زندہ کرے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، وہ تجھے بھی مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا، ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے جبکہ وہ بالکل گل گئیں؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ آپ فرمائیے، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے، جس نے ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے آگ سلگاتے ہو،
یہاں عرب میں دو درخت ایسے پائے جاتے ہیں جن کا ذکر اور تذکرہ ہے کہ جب ان کی ہری شاخیں ایک دوسرے سے رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، حالانکہ ان میں اتنی تری ہوتی ہے کہ ان سے پانی ٹپکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون۔ اور کیا وہ رب جس نے آسمان اور زمین بنائے ان لوگوں جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں؟ اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ تو پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔